آج ویو 360 میں نومبر میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں ٹرمپ اور بائیڈن اہم ایشوز پر ایک دوسرے سے کتنا مختلف ہیں؟ پاکستان پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کوکا کولا، ایڈیڈاس اور فورڈ جیسی بڑی کمپنیاں فیس بک کا بائیکاٹ کیوں کر رہی ہیں؟ اور اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ الیکٹرانک کچرا انسانی صحت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں اسد اللہ خالد۔ جیسے جیسے امریکہ میں صدارتی انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے صدارتی امیدواروں کے درمیان سخت بیانات کا سلسلہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مقابلے میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کے اس طریقے کی مذمت کی ہے جس سے انہوں نے روس کی جانب سے افغانستان میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر انعامی رقم دینے کے الزامات سے نمٹا ہے۔ جو بائیڈن بہت عرصے سے صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی اور خارجہ امور کی پالیسیز پر تنقید کرتے آ رہے ہیں، اور یہ تازہ تنقید اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ لیکن اگر ہم دونوں صدارتی امیدواروں کے بہت سے اہم ایشوز پر خیالات کا جائزہ لیں تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ دونوں کی سوچ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ منگل کے روز جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدر نے ان انٹیلیجنس رپورٹس پر سست رد عمل کا اظہار کیا ہے جن کے مطابق روس نے طالبان جنگجوؤں کو افغانستان میں امریکی فوجیوں کو مارنے کے پیسے دیے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہیں اس بارے میں بتایا ہی نہیں گیا اور یہ رپورٹس قابل اعتبار نہیں تھیں۔ یہ کہنا کہ انہیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا اور انہیں نہیں بتایا گیا، دراصل اپنے فرائض سے غفلت برتنا ہے، اور اگر ایسا ہوا ہے کہ انہیں بتایا گیا لیکن انہوں نے کیا کچھ نہیں، یہ بھی فرائض سے غفلت کے برابر ہے۔ جو بائیڈن صدر براک اوباما کے نائب صدر رہ چکے ہیں اور صدر ٹرمپ پر یہ کہہ کر تنقید کرتے ہیں کہ ان کی خارجہ پالیسی ایک بے تکی اور خطرناک خارجہ پالیسی ہے۔ جب امریکہ نے عراق میں امریکی فوجیوں پر تباہ کن ایرانی حملے کے جواب میں فضائی حملہ کیا اور ایران کے اعلیٰ فوجی جنرل کو ہلاک کر دیا تو اس سال جنوری میں جو بائیڈن نے کہا تھا کہ ٹرمپ نے ملک کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اپنے اتحادیوں اور کانگریس کے ساتھ مشورہ نہ کرنا اور اس کے اثرات سے غیر ذمہ دارانہ حد تک لاپرواہی میرے نزدیک خطرناک حد تک نااہلی ہے۔ تاہم اس تناؤ میں اس وقت کمی آئی جب ایران نے جواب میں عراق میں موجود امریکی فوجی اڈے پر ایک غیر مہلک میزائل حملہ کر دیا۔ امریکہ کو لاحق سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کے یک طرفہ اقدامات پر انحصار کے برعکس جو بائیڈن وعدہ کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کے ڈیموکریٹک اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور محاذ آرائی کے بجائے بات چیت کو ترجیح دیں گے۔ افغانستان اور شام سے امریکی فوج کے انخلاء، شمالی کوریا کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کی بات چیت اور ہانگ کانگ میں جاری چینی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے معاملات پر جو بائیڈن اور صدر ٹرمپ کے خیالات میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ تاہم تنقید نگار سوال کرتے ہیں کہ بائیڈن امریکی فوجی مداخلت پر ڈیموکریٹک پارٹی کے بائیں بازو کے ساتھ مل کر بین الاقوامی رد عمل پر کتنے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی انہیں اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری اور نسلی امتیاز پر احتجاج میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا اور وسیع ایجنڈا پہلے ہی موجود ہے، اس لیے امریکہ میں روایتی دعوے دار قسم کی لیڈرشپ اور مشکل اندرونی حالات میں نمٹنے کی صلاحیت، میں اس بارے میں مشکوک ہوں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کو اوباما انتظامیہ کے دور کے ایرانی جوہری معاہدے سے نکالنے کے بعد جو بائیڈن اسی معاہدے میں دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاہدے نے بیلسٹک میزائل بنانے کی تعداد اور ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کی مدد محدود نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ جو بائیڈن پیرس معاہدے کا بھی اعادہ کریں گے جس کے باعث ماحولیاتی حدت کے مقابلے کے لیے تقریباً 200 ممالک نے گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں کمی کرنے پر دستخط کیے تھے۔ تاہم جو بائیڈن کہتے ہیں کہ جب تک امریکی ملازمتیں اور لیبر کا تحفظ مزید مضبوط نہیں ہوگا وہ اس وقت تک اوباما دور میں ہونے والی ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ پر واپس نہیں جائیں گے جسے صدر ٹرمپ نے بھی مسترد کر دیا تھا۔ برائن پیڈن کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ امریکہ کی جنوبی ایشیا کے لیے خارجہ پالیسی پاکستان میں ہمیشہ سے بہت زیادہ توجہ کا مرکز رہی ہے۔
نومبر کے امریکی انتخابات میں ریپبلکنز جیتتے ہیں یا ڈیموکریٹس، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اگر ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن صدارتی انتخاب جیتتے ہیں تو کیا پاکستان سے تعلقات پر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ اس پر ندیم یعقوب نے بات کی مائیکل کوگلمن سے۔ When we talk about Pakistan, اگر جو بائیڈن اقتدار میں آتے ہیں تو کیا ان کی پالیسی صدر ٹرمپ کی پالیسی سے مختلف ہوگی؟ will be different than President Trump's. Well, for so long, U.S. policy toward Pakistan has been seen through the lens of Afghanistan. ایک عرصے سے امریکہ پاکستان کے تعلقات کو افغان مسئلے کے ساتھ جوڑتا آ رہا ہے۔ جنوری میں جو شخص بھی وائٹ ہاؤس میں آئے گا اس وقت تک امریکی افواج افغانستان سے تقریباً واپس آ چکی ہوں گی، تو تب امریکہ کو پاکستان کے ساتھ تعلقات کے لیے کوئی بنیاد ڈھونڈنی ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی، جو بائیڈن اس کی مخالفت نہیں کریں گے، مگر دونوں رہنماؤں کی پالیسی شاید ایک ہی جیسی ہوگی۔ دونوں پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہوں گے، لیکن کوئی اسٹریٹجک پالیسی نہیں۔ دونوں کے لیے جنوبی ایشیا میں بھارت زیادہ اہم ہے، تو توجہ بھی اسی پر ہوگی۔ اگر بھارت کے ساتھ امریکی تعلقات گہرے ہوتے ہیں تو امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں زیادہ گرمجوشی نہیں ہوگی۔ Joe Biden, the Democratic president. روس کی جانب سے امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر انعام کی خبر پر جو بائیڈن نے سر ٹرمپ پر نکتہ چینی کی ہے۔ کیا جو بائیڈن کی افغانستان کے بارے میں پالیسی مختلف ہوگی؟ I actually don't see all that much difference. دونوں کی پالیسیوں میں کچھ زیادہ فرق دکھائی نہیں دیتا۔ بائیڈن صدر ٹرمپ کی افغانستان سے فوجیوں کی واپسی کی شاید حمایت کریں گے۔ یاد رہے کہ امریکہ کے اندر افغان جنگ اب زیادہ مقبول نہیں، تو ایسے میں کسی بھی امیدوار کے لیے یہ کہنا کہ کچھ دستے وہاں موجود رہیں یا فوج کو آہستہ آہستہ نکالیں کچھ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ جو بائیڈن کے مقاصد شاید صدر ٹرمپ جیسے ہی ہوں کہ ہم نے امن کے لیے طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اب انخلا کا وقت ہے۔ امریکی سیاست اور دنیا بھر کی اہم معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، فیس بک پہ ہمارا پیج ہے facebook.com/VOA اردو، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ امریکہ میں جون کے مہینے میں 48 لاکھ افراد کو روزگار ملا۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق مئی میں بے روزگاری کی شرح 13.3% تھی، جو کہ جون میں بہتر ہو کر 11.1% ہو گئی ہے۔ بے روزگاری کی شرح میں یہ بہتری وبائی امراض سے متعلق ایک امدادی قانون کیئرز ایکٹ کی کانگریس میں منظوری کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں بے روزگار ہونے والے افراد کو الاؤنس فراہم کیا گیا تھا، مگر یہ الاؤنس اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ دوسری جانب امریکہ کو کورونا وائرس کے نئے کیسز میں اضافے کا بھی سامنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ گزشتہ جمعرات کو ملازمتوں سے متعلق مثبت رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی معیشت کورونا وائرس کو شکست دے رہی ہے۔ امریکی مالکان نے جون میں روزگار کے تقریباً 50 لاکھ مواقع پیدا کیے اور بے روزگاری کی شرح 11.1% پر آ گئی۔ یہ انتہائی قوت سے واپس آ رہی ہے۔ ہمارے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں سختی سے عمل درآمد جاری ہے اور اس کے بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ہم گورنرز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی طرح کام کر رہا ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں ہاؤس فائنینشیل سروسز کمیٹی کے سامنے گواہی دیتے ہوئے امریکی وزیر خزانہ نے کہا کہ اقتصادی امداد کے اگلے مرحلے میں ایسے کاروباروں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جو مشکلات میں ہیں، جیسے ریسٹورانٹس اور ہوٹلز۔ ہم توقع کریں گے کہ کوئی بھی اضافی امداد ان صنعتوں کے لیے استعمال کی جائے جو خاص طور پر اس وبا کی وجہ سے سخت متاثر ہوئی ہیں، تاکہ تمام امریکی کام پر واپس جا سکیں۔ کورونا وبا کی وجہ سے پیدا ہونے والی کچھ مشکلات کو دور کرنے کے لیے کانگریس نے پے چیک پروٹیکشن پروگرام کے لیے $6.5 کھرب سے زیادہ رقم مختص کی۔ اس پروگرام کی مدت گزشتہ منگل کو ختم ہونے والی تھی، لیکن سینٹ نے 8 اگست تک عارضی توسیع کی منظوری دے دی۔ کیئرز ایکٹ کے تحت بے روزگاری الاؤنس کی مد میں ہفتہ وار $600 کی فراہمی اس ماہ کے آخر میں ختم ہو جائے گی۔ پے چیک پروٹیکشن پروگرام لاکھوں ملازمین کو اپنی ملازمتیں برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے، اور ان مشکل مہینوں میں ان ادائیگیوں سے لاکھوں خاندانوں اور کارکنوں کی مدد ہو رہی ہے۔ کچھ صنعتیں جیسے تعمیرات تیزی سے بحال ہو رہی ہے، جبکہ ریٹیل اور ٹریول جیسی صنعتوں کو طویل اثرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انہیں اضافی امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
फेडरल रिजर्व के चेयरमैन का कहना है कि अगरचे हालिया मुआशी आदात व शुमार से कुछ मुस्बत इशारे मिल रहे हैं, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि हाल ही में 2 करोड़ से ज़्यादा अमरीकी अपनी मुलाजमत से महरूम हो गए हैं। बेरोजगारी में इजाफा खास तौर पर कम उजरत वाले मजदूरों, खवातीन, अफ्रीकन अमेरिकन और हिस्पानवी नजाद अफराद के लिए ज्यादा मुश्किल है। मईशत के बेहतर होने का रास्ता गैर मामूली तौर पर गैर यकीनी है और इसका इन्हिसार बड़ी हद तक इस वायरस पर काबू पाने में हमारी कामयाबी पर है। अमेरिका के बहुत से हिस्सों में कोरोना वायरस के बेतहाशा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जून में टेक्सास और फ्लोरिडा समेत कम से कम 10 रियासतों में दुगने से भी ज्यादा तादाद में केसेस सामने आए हैं। हमारे पास अब एक दिन में 40,000 से ज्यादा नए केसेस हैं। मुझे हैरत नहीं होगी अगर ये सूरत हाल में तब्दीली ना आई तो ये तादाद 1 लाख रोजाना तक जा सकती है। लिहाजा मुझे बहुत तशवीश है। डॉक्टर एंथनी फाउची और आला तिबी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर कुछ लोगों ने अपना तर्ज अमल तब्दील ना किया तो सूरत हाल संगीन हो सकती है। आपने देखा है कि अक्सर लोग बगैर मास्क के इकट्ठे होते हैं, हजूम में शामिल होते हैं और ऐसी हदायत पर अमल करने से गुरेज करते हैं जो हम बहुत एहतियात से फराहम करते हैं। अगर हम बाज ना आए तो इंतहाई मुश्किल में पड़ सकते हैं। नए केसेस में इजाफे के नतीजे में कम से कम 19 रियासतों ने दोबारा खोलने के मंसूबों पर अमल दरामद रोक दिया है। मरियमा दयालु के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। फोर्ड, एडिडास, कोका कोला और लेगो जैसी कंपनियां इस महीने से फेसबुक का बायकॉट कर रही हैं। वो अमेरिका में इस सोशल नेटवर्क पर अपने इश्तिहारात देना बंद कर रही हैं। चंद इश्तिहार देने वाली कंपनियां एक मुनज़्ज़म बायकॉट करने का मुतालबा कर रही हैं कि फेसबुक को इंतखाबी मुहिम के दौरान वोट डालने, नफरत अंगेज़ गुफ्तगू, साजिशों और गलत इतलात जैसे मौज़ूआत पर मवाद की छानबीन के लिए मज़ीद इक़दामात करने चाहिए। फेसबुक ने कुछ तब्दीलियों के साथ जवाब तो दिया है, लेकिन क्या ये काफ़ी होगा? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सैकड़ों कंपनियों का कहना है कि वो स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट नामी मुहिम का साथ देते हुए इस माह फेसबुक और इसकी एक और कंपनी इंस्टाग्राम पर अपने इश्तिहारात नहीं देंगी। इसका मकसद फेसबुक के CEO मार्क ज़करबर्ग को माशरे पर फेसबुक के मनफी असरात के मसले से निमटने के लिए जोर डालना है। ये कहना है कॉमन सेंस मीडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव और इस बॉयकॉट के हामियों में से एक जिम स्टेयर का। वो नफरत अंगेज तकारीर, नस्ल परस्ताना पैगामात, सफ़ेद फार्म बालादस्ती के पैगामात, हर तरह की गलत मालूमात और बददयानती पर मबनी सियासी इश्तिहारात को बढ़ावा दे रहे हैं। लिहाजा हमने अमेरिका के बड़े एडवर्टाइजर से कहा है कि वो कम से कम 1 माह के लिए प्लेटफॉर्म पर अपने इश्तिहारात रोक लें। बॉयकॉट के मुतालबात में मार्क ज़करबर्ग से नफरत अंगेज मवाद के खिलाफ कंट्रोल को मुस्तहकम करने और गलत मालूमात पर मबनी मुहिमों को रोकने के लिए ज्यादा काम करने को कहा गया है, खास तौर पर जब वोटिंग की बात आती है। ये वो तमाम तब्दीलियां हैं जो फेसबुक कर सकती है। छोटी तब्दीलियां लाना उनके मुफाद में है। वो नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन में किसी और की जानिब से उनके प्लेटफॉर्म को लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किए जाने का इल्ज़ाम उन पर आए। लेकिन इस बात को यकीनी बनाने के लिए थोड़ी सी तब्दीलियों के हाशिए में घूमना इससे बहुत मुख्तलिफ है कि वो एक कदम पीछे हटकर इस चीज़ का जायज़ा लें कि हमने जिस बिजनेस की बुनियाद रखी वो मुआशरे के मुफाद में नहीं। फेसबुक को ठीक करने के तरीक़ों से मुतालिक आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है। कुछ कवायद और ज़वाबित का मुतालबा करते हैं। दूसरों का कहना है कि कंपनी को तोड़कर ज़करबर्ग को, जो फर्म के बड़े हिस्से के मालिक हैं, एक बोर्ड के सामने जवाबदेह बनाना चाहिए। एक ख्याल यह है कि फ़ैसला साजी में मदद के लिए अखलाकियात के माहिरीन की खिदमात हासिल करके उन्हें कंपनी में इख्तियार दिया जाए ताकि वो फ़ैसला साजी में मदद कर सकें। मुझे नहीं लगता कि इक़दार का कोई एक बुनियादी मजमुआ है। काश ऐसा होता, और मेरी ख्वाहिश है कि आम लोगों की मदद की कोई ख्वाहिश पाई जाती, या इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश की जाती, या ऐसी कोई चीज़ होती जिससे वाक़ियतन इन्हें रहनुमा उसूल तरतीब देने में मदद मिल पाती। फेसबुक का कहना है कि वो नफरत अंगेज मवाद को बर्दाश्त नहीं करती और इसका खुदकार निज़ाम सार्फिन की देखने से पहले ही इश्तिआल अंगेज इश्तिहारात हटा देता है। हाल ही में कंपनी ने बाहर से कराए जाने वाले एक ऑडिट की भी हामी भरी ताकि फेसबुक के उन इक़दामात का जायज़ा लिया जा सके जो वो नफरत अंगेज मवाद के इश्तिहारात के साथ नज़र न आने के लिए उठा रहे हैं।
فیس بک نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے قوانین توڑنے والے مواد پر لیبل بھی لگائے گی چاہے وہ منتخب شدہ عہدیدار ہی کی جانب سے ہو، اور ایسی پوسٹ کو ہٹا دے گی جن کے بارے میں فیس بک کا خیال ہے کہ وہ تشدد کا باعث یا لوگوں کو حق رائے دہی سے محروم کر سکتی ہیں۔ یہ اہم اقدامات ہیں، لیکن ناقدین کا کہنا ہے یہ کافی نہیں۔ ہاں وہ بدل سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ بدلنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور کمپنی ہونے کے عزائم کے ساتھ، جس کی ہر طرح کے مکالمے پر، اس پر کہ ہم اپنا مواد کیسے حاصل کرتے ہیں اور کیسے ہم لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، اس پر اجارہ داری ہو، کیا اسے بدل سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں۔ بوائے-کاٹ منتظمین کا کہنا ہے کہ ان کی مہم عالمی سطح پر چل رہی ہے، لیکن یہ جاننے میں کہ کیا ان کی کوششوں کا کوئی دیر پا اثر پڑے گا، اس میں وقت لگے گا۔ مشیل کوئن کے ساتھ سبا خان، وائس آف امریکہ۔ انفوگرافکس، داخلے پر درجہ حرارت کی جانچ، انفراریڈ لیمپ اور موبائل ایپ سے چلنے والی لفٹس، یہ شاید نیو نارمز ہوں گے۔ امریکہ میں ماہرین کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 کے بعد دفاتر میں ڈرامائی انداز میں تبدیلیاں آنے والی ہیں، اور ایسے میں جب زیادہ تر لوگوں کے گھروں سے کام کرنے کے باعث امریکہ میں زیادہ تر دفاتر خالی ہیں، آرکیٹیکٹس دفتروں کو اس نئی حقیقت کے لیے تبدیل کرنے میں مصروف ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کمپنی JBG اسمتھ اس وقت شمالی ورجینیا میں امیزون کا کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر تعمیر کر رہی ہے، جسے HQ2 کہا جاتا ہے۔ بلڈر نے حال ہی میں اپنا ایک منصوبہ پیش کیا ہے کہ امریکی ملازمین دوبارہ اپنے کام پر کیسے لوٹ سکیں گے۔ اگر آپ ہمارے منصوبے کو دیکھیں تو یہ جان بوجھ کر اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ سب کچھ ترتیب سے ہو، لہٰذا ہم ملازمین کی آمد کی ترتیب اور ان تمام چیزوں سے شروع کرتے ہیں جو ہمارے لابی ڈیزائن کو مختلف بناتے ہیں، سارے سائنز جو ہم نے شامل کیے ہیں۔ ماہرین کو جو چیز زیادہ پریشان کر رہی ہے وہ بڑے عوامی مقامات ہیں۔ ہر روز سینکڑوں لوگ دفاتر کے مرکزی حصوں میں لفٹ کے بٹنوں اور دروازوں کے ہینڈلز کو چھوتے ہیں۔ خصوصی موبائل ایپس کی مدد سے ملازمین کو ان چیزوں کو ہاتھ لگائے بغیر استعمال کرنے کی سہولت مل جائے گی۔ کچھ اہم چیزیں جن پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہیں جنہیں ہم عمارت کے ٹچ پوائنٹس کہتے ہیں۔ وہ یقینی طور پر ایسی چیزیں ہیں جیسے داخل ہونے کا دروازہ، لفٹیں، باتھ رومز اور ریسٹ روم والے مقامات۔ اور اس طرح ہم جو ابھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہر چیز کے چھوئے جانے کو کیسے کم سے کم کر سکیں۔ عالمی وبا کے پھیلنے سے پہلے ڈیولپرز کا بنیادی کام ایک دفتر کی عمارت میں زیادہ سے زیادہ ورک سٹیشنز بنانا تھا، لیکن اس نئی حقیقت کے ساتھ وہ ترجیحات تبدیل ہو چکی ہیں۔ کارکنوں کو زیادہ سے زیادہ باہر جانے کی بھی ترغیب دی جائے گی۔ کووڈ-19 کے بعد کے آفس ڈیزائن میں ایک بہت بڑا رجحان پیدا ہونے والا ہے، اور یہ پہلے سے ہی اسی طرف جا رہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ دفاتر کے ڈیزائن میں باہر بیٹھنے کی جگہیں شامل کیے جانا۔ اس سے پہلے ڈیولپرز اس خیال کے سبب بیرونی جگہ پر زیادہ پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ باہر کی جگہ کم استعمال ہوتی ہے، خاص طور پر ٹیکساس میں جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 110 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی وبا کے بعد آفس کی جگہوں کی مانگ میں نمایاں کمی بھی آ سکتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ گھروں سے کام جاری رکھیں گے اور دفاتر کی موجودہ جگہوں کو از سر نو تشکیل دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ٹویٹر کے CEO جیک ڈورسی نے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ وبا کے ختم ہونے کے بعد بھی ان کا تمام عملہ گھر سے کام کر سکتا ہے۔ مائکروسافٹ اور زیلو جیسی دیگر ٹیکنالوجی کمپنیاں بھی اس کی پیروی کریں گی۔ ہم تھوڑا سا گھبرائے ہوئے ہیں کہ لوگ مزید عمارتیں نہیں بنائیں گے، لیکن یہ ہوگا کہ لوگ موجودہ جگہ لے کر اس کے بارے میں سوچیں گے کہ وہ اس کی تشکیل نو کیسے کر سکتے ہیں۔ آفس کی جگہ کی تبدیلیوں سے رہائش میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اس وبائی مرض کے دوران بہت سے لوگ اپنے کمروں اور کچن سے کام کرتے رہے ہیں، لیکن مستقبل میں ڈیولپرز اپارٹمنٹس اور مکانات کو لازمی طور پر دفتر کی جگہ کے ساتھ ڈیزائن کرنا شروع کریں گے۔ میکسم ماسکولکوف کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ اقوام متحدہ کی ایک نئی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ انسان دنیا بھر میں الیکٹرانک کچرے کے پہاڑ کھڑے کر رہا ہے جو کہ مضر صحت ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صارفین میں جدید ترین آلات اور گھریلو استعمال کے الیکٹرانکس کی ڈیمانڈ میں اضافے کی وجہ سے ان کے ضیاع میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور 5 سال پہلے کی نسبت اب 21% زیادہ آلات استعمال کے بعد پھینکے جا رہے ہیں۔
اقوام متحدہ کی گلوبل ای ویسٹ مانیٹر 2020 کی رپورٹ کے مطابق 2019 میں دنیا بھر میں 53.5 ملین ٹن سے زیادہ الیکٹرانک کچرا پیدا کیا گیا، جو گزشتہ 5 سالوں کی نسبت 21% زیادہ تھا، تاہم 5% سے بھی کم اشیاء کو ری سائیکل کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی ماحولیاتی ایجنسیوں کے مطابق اس الیکٹرانک کچرے کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کی سہولیات کا شدید فقدان ہے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ آلات میں موجود کیمیائی عناصر کے باعث انہیں عام کچرے میں پھینکنا یا جلانا خطرناک ہے۔ جیسے عام بیٹری سیلز کچرا کاٹنے کی مشینوں میں سے گزارے جائیں تو آگ بھڑک سکتی ہے۔ If it's then going to developing countries, for example, اگر کچرے کو ری سائیکل کرنے کے لیے ترقی پذیر ممالک بھیجا جائے تو اسے کھلے عام جلایا یا تیزاب میں گلایا وغیرہ جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے مضر صحت اجزاء ماحول میں خارج ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ سے منسلک ڈاکٹر روڈیگر کے مطابق کئی ممالک میں اس الیکٹرانک کچرے سے نمٹنے کے لیے سہولیات موجود نہیں ہیں۔ developing countries are very efficient about is definitely collection. ترقی پذیر ممالک جس کام میں اچھے ہیں وہ گھروں سے جا کر الیکٹرانک کچرا جمع کرنے کا کام ہے، لیکن شمالی نصف کرے کے ممالک میں آپ کو اکثر خود جا کر اسے جمع کرانا پڑتا ہے، جو مشکل کام ہے۔ لیکن جب بات ہوتی ہے اس کچرے کو جمع کر کے دوبارہ قابل استعمال بنانے کی، تو یورپی ممالک میں کچرا جمع کر کے ری سائیکلنگ کرنے کی شرح 40 سے 50% ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے یہ شرح 20 یا 10% سے بھی کم ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2019 میں محض 17% الیکٹرانک کچرا جمع اور ری سائیکل کیا گیا۔ You require these large scale industrial processes. یہ بڑے پیمانے اور اربوں ڈالر کی لاگت کا کام ہے، اس کے لیے بڑی سطح کا انفراسٹرکچر درکار ہے، اس لیے کم ہی ایسے مراکز موجود ہیں، لیکن اس پر تحقیق جاری ہے، جیسے سلیکون ویلی میں، جو ری سائیکلنگ کے لیے سنگ میل ہوگا۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق اس نئی ٹیکنالوجی کے عام ہونے تک مؤثر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مینوفیکچررز کو خود ان کی اپنی مصنوعات کے اجزاء دوبارہ استعمال کرنے پر قائل کرنے کے لیے مراعات دی جائیں۔ تاہم اس رپورٹ کے مطابق خام اجزاء کی قیمت انہیں استعمال شدہ آلات سے نکالنے کی لاگت سے کہیں کم ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ ہر سال امریکہ میں جولائی کی 4 تاریخ کو آزادی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مخصوص مقامات پر آتش بازی کی جاتی ہے اور اسے دیکھنے کے لیے لوگوں کا ایک ہجوم موجود ہوتا ہے۔ امریکہ میں 4 جولائی کی اہمیت کے بارے میں کچھ حقائق جانتے ہیں اس رپورٹ سے۔ امریکی کیلنڈر میں اس دن وطن سے محبت کا سب سے زیادہ اظہار کیا جاتا ہے۔ 4 جولائی امریکہ کی پہلی 13 ریاستوں کے اس فیصلے کے بعد آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے جس میں امریکی سرزمین پر برطانوی راج کے خاتمے کا اعلان کیا گیا، اگرچہ یہ فیصلہ 4 جولائی کو نہیں آیا تھا۔ 2 جولائی 1776 کو ان ریاستوں کے نمائندوں نے اصل میں آزادی کے لیے ووٹ ڈالا تھا، جس کے 2 روز بعد انہوں نے آزادی کے اس اعلان پر دستخط کیے جس میں ووٹ کی وضاحت کی گئی۔ صدر جان ایڈمز سمیت متعدد لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 جولائی کو ووٹنگ کے دن کی یاد کے طور پر منانا چاہیے، لیکن اس ڈکلیریشن کی کاپیاں بڑے پیمانے پر 4 تاریخ کو بانٹی گئیں، اس لیے یہی دن یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر آج کل پریڈ، سیاسی تقریریں اور آتش بازی کی جاتی ہے، لیکن اس برس کووڈ-19 کی وجہ سے لوگ اسے روایتی طور پر نہیں منا پائیں گے۔ تو 4 جولائی کو بڑی تعداد میں جو آتش بازی ہوتی ہے، ایک نئی تحقیق کے مطابق یہ فائر ورکس یا آتش بازی ممکنہ طور پر انسانوں اور جانوروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ نیو یارک یونیورسٹی کے میڈیکل اسکول کی تحقیق کے مطابق عام طور پر استعمال ہونے والے آتش بازی کے سامان میں استعمال کے بعد کچھ بھاری دھاتوں کے ذرات ہوا میں رہ جاتے ہیں، جیسا کہ ٹائٹینیم، تانبا یا سیسے اور اس جیسی بہت سی دھاتیں۔ اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ فضا میں موجود یہ ذرات سانس کے ذریعے انسانوں یا جانوروں کے پھیپھڑوں میں داخل ہو سکتے ہیں، جو کہ انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور ہمیں لکھیے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ رہے ہیں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں facebook.com/voa کے پیج پر، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔